اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعری کی اقسام میں ایک قسم واقعہ نگاری، یعنی شاعری خارجی واقعات کی تصویر کھینچتا ہے، لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ وہ فی نفسہ وہ کیا ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ ہمارے جذبات کیا اثر ڈالتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز واقعہ نگاری ہے، چونکہ ہم واقعہ نگاری کو بھی شاعری کے ساتھ مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ آپ نے مرثیہ کو دیکھا ہے، خاص کر آپ نے قصیدہ نگاری کو دیکھا ہے، اس میں واقعہ نگاری خاص طور پر، یا نظم نگاری عام طور پر ہم دیکھیں گے غزل کو چھوڑ کر، غزل میں عام طور پر واقعہ نگاری بہت کم ہوتی ہے، چونکہ وہاں مختصر انداز میں، مختصر الفاظ میں ایک واقعہ کو، ایک جذبات یا خیالات کو، ایک جذبہ یا ایک خیال کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جب خارجی چیز جو اگر ہم کہیں گے تو وہ مثنوی ہے، وہ قصیدہ ہے، وہ نظم ہے عام طور پر، تو یہاں پر واقعہ نگاری جو ہوتی ہے وہ خارجی واقعات کی تصویر کھینچتا ہے۔ ایک تو میں نے کل بھی کہا آپ کو، ایک اندرونی چیز ہوتی ہے جو انسان کے جذبات سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری ایک خارجی چیز ہوتی ہے جو انسان کے بیرون سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ وہ فی نفسہ وہ کیا ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ ہمارے جذبات پر کیا اثر ڈالتے ہیں۔ یعنی شاعری کی اقسام میں ایک قسم واقعہ نگاری ہے، یعنی کہ کوئی واقعہ اس کو شاعری کے انداز میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنا کہ وہ واقعہ کیا ہے، تو یعنی شاعری خارجی واقعات کی تصویر کھینچتا ہے۔ عام طور پر ہم نے کہا، کل بھی میں نے آپ کو کہا کہ شاعری کا تعلق جو ہے یہ انسان کے اندرون سے تعلق رکھتا ہے، خاص کر غزل گوئی، لیکن نظم نگاری میں عام طور پر خارجی واقعات کو لاتے ہیں، لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ وہ نفسہ کیا چیز ہے، لیکن ہم تصویر کو من و عن پیش یہاں نہیں کرتے ہیں شاعری میں، ہم صرف اس کے جذبات، ان خارجی، چاہے ہم نے کل بھی آپ کو کہا کہ جو شاعری ہے یہ انسان کے جذبات پر اثر ڈالتی ہے، چاہے خاص کر انسان کے اندرون، یعنی کہ ایک تو اندرونی ہے اور دوسری خارجی چیز ہے، لیکن اندرون میں وہ، بیرون میں بھی اگر کوئی چیز ہم خارجی شاعری میں لاتے ہیں تو وہ وہاں پر ہم صرف اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ انسان کے جذبات پر کیا اثر ڈالتے ہیں۔ شاعری نشہ کے سادہ خط و خال کی تصویر نہیں کھینچتا، بلکہ ان میں قوت تخیل کا رنگ بھرتا ہے تاکہ مؤثر بن جائے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ واقعہ نگاری، لیکن شاعری میں یہ واقعہ نگاری ہوتی ہے، یہ عام قسم کی واقعہ نگاری نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں قوت تخیل، یعنی کہ سوچ، انسان کی جو سوچنے کی جو قوت ہے، انسان کا جو ایک اندر سے جو طاقت ہوتی ہے، جو انسان کا جو کوئی جذبہ یا کوئی واقعہ جب پیش کرتا ہے ایک شاعر، تو وہ ایک مؤثر بن جاتا ہے۔ اس تقریر سے شاعری اور واقعہ نگاری کا فرق واضح ہو جاتا ہے، یعنی شاعری اور واقعہ نگاری میں اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ واقعہ نگاری میں ہم ایک جز کو، ایک ریشیے کو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن شاعری میں ان تمام نن و عن چیزوں کو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن میں ہمارے دل و دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ لیکن خطابت اور شاعری کے حد فاضل اب بھی قائم نہیں ہوئے ہیں، لیکن جو خطاب اور شاعری جو ہے، یہ خطابت اور شاعری کے حد فاضل اب بھی قائم